ماہ شعبان کے مہینے میں جمعے کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کے اندر جو کچھ آپ نے عمل کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں 15 شعبان کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور 15 شعبان کے بعد اگلا سال جو آپ کا آنے والا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کی اس سال میں موت ہو جانی ہے یا اس بندے نے زندہ رہنا ہے، وہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس بندے کو اس سال کے اندر کتنا روزگار ملنا ہے، اس کے کاروبار میں کتنی ترقی ہونی ہے، اس بندے کی کتنی مشکلات میں اضافہ ہونا ہے اور کتنی مشکلات ختم ہو جانی ہیں۔ اگر بندے کی خوشحالی کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، پریشانیوں کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجتیں پوری ہوں، آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہوں، تو پھر اس قیمتی عمل کو جمعۃ المبارک کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین قرآن، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ کوثر کا بڑا ہی ناجاب عمل ہے اور بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کے پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس رب کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کوئی خاص نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو سنتے ہوئے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اور اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی اور مسائل ہے، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے آتے ہیں لیکن پھر آگے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، یا آپ کی مرضی کے مطابق رشتے نہیں آتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکات سے وہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند بھی فرمایا ہے، اور جہاں تک فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کو حضور اپنا مہینہ کہے تو حضور کا وسیلہ دے کر اس مہینے کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ تو رب فرماتا ہے، میں نے تو سب کچھ بنایا اپنے حبیب کے لیے ہے، اور جس ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، تو جو مہینہ حضور کو پسند ہے، اس مہینے کے اندر پھر یہ دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن۔ اور یہ صورت، اگر ایک وظیفے کو میں یہ کہنا چاہوں کہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے، تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس وظیفے کی کرم نوازی اور اس کی کرامات ہی اتنی ہے، اور اس کے معجزات ہی ایسے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس لیے آپ اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں اس وظیفے کا طریقہ آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا، یہ شان نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں گزارش کر دیتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں
कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा रह न जाए और आप इस सही फ़ायदे से महरूम रह जाए। जो बंदा यकीन कामिल के साथ इस अमल को करता है, इंशाअल्लाह उसी दिन ही अल्लाह की करम नवाजी उस बंदे पर होना शुरू हो जाती है। और आप भी जुम्मतुल मुबारक के दिन इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी बयान फरमाते हैं। इसी वाक़ये के साथ मैं आपको बता देती हूँ ये वजीफ़े की हसीयत क्या है, हकीकत क्या है और इस वजीफ़े से गम और दुख कैसे जड़ते हैं, कैसे दूर होते हैं, बंदे की प्यास कैसे ख़त्म होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी बयान करते हैं कि सलाम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और यूँ हम समझ रहे थे कि जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोशी के आलम में है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गशी तारी है। और फरमाते हैं कि इसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। और सहाबा बयान फरमाते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, आप जानते नहीं अल्लाह की बारगाह से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नज़ूल हुआ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाया है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौसर क्या है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर एक ऐसा समंदर, एक ऐसा दरिया, एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती पुल सिरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपनी उम्मतियों को उसमें से एक एक झाम भरकर पिलाऊंगा और दोबारा वो जो 50 साल का एक दिन है, इस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरे उम्मती को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाह। तो ये सूरत ऐसी है, यहाँ तक कि सूफिया भी फरमाते हैं कि अगर रमज़ान मुबारक के महीने में बंदा रोज़ा रखे और इस महीने के अंदर हजूर कसरत के साथ रोज़े भी रखते थे और फरमाते हैं जो बंदा रोज़ा रखने के बाद 7 मरतबा इस सूरह कौसर को पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी प्यास को, वो जो शिद्दत होती है रोज़े की हालत में भी प्यास की शिद्दत हो जाती है, तो फरमाया अल्लाह उसको शिद्दत से महफूज कर लेता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वजीफ़े को, इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा अगर वह प्यास की शिद्दत से महफूज रह सकता है, बाकी मामलात से महफूज रह सकता है, इस अमल के ज़रिए इसकी हर परेशानी से उसको निजात मिल सकती है। कोई भी उसकी हाजत है, कोई भी उसकी परेशानी है, तो उसने करना क्या है, सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शैतान मरदूद से पनाह मांगनी है। किस तरह? आपने सबसे पहले इस वजीफ़े से पहले आपने 21 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये आपने 21 मरतबा आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिफाजत लेनी है 21 बार पढ़कर शैतान मरदूद से। और आपने कहना है, बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहती हूँ, आपने मुझे अपनी हिफाजत में लेने। जब अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर आपको दुनिया का कोई भी गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं और गुनाहों के सबब हमारे पर ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और फिर दोस्तों, उसके बाद पढ़ने के बाद आपने कुछ इस तरह करना है कि आपने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसको भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 मरतबा या फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक कौन सा पढ़ेंगे? आपको जो भी आसानी के साथ आता है, और दुरूद इब्राहीम पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे छोटा और दुरूद पाक है पढ़ लें। जब पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लें। दोनों में से जो भी दुरूद पाक आपको आसान लगता है, आप वो दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 33 मरतबा मतलब एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, दोबारा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, इसी तरतीब से पढ़ेंगे। आप इस वजीफ़े को करते हुए 33 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने जितनी मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ा, इतनी मरतबा ही आखिर में पढ़ना है।
اس کے فوراً بعد اب آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، ایک تو آپ نے باوضو کرنا ہے، میری مائی بہنیں بھی باوضو اس عمل کو کریں، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو مسجد میں پڑھنا چاہیں مرد حضرات تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا رخ، آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو کلمات آپ نے پڑھے، اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہنے ہیں، غور سے سنیے گا کیا کہنا ہے۔ باری تعالیٰ یہ تیرے حبیب پیارے حبیب کا مہینہ ہے جو جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ تیرے پیارے حبیب کا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے باری تعالیٰ میری فلاح مشکل کو آسان فرما دے، آنے والا سال میرا خوشیوں کا سال بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چاروں جمعے آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کریں، آپ کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، آئندہ سال آپ کا انشاءاللہ خوشیوں والا سال ہوگا۔ ناظرین اکرام، لیکن آپ نے یقین کا عمل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کا عمل شرط ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میری دعا میں آپ ہوتے ہیں، ملوں گی آپ سے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھا کریں گے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔